مگر کتنا بڑا تحفہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بندہ صبح کے وقت پڑھ لے، اگر شام سے پہلے فوت ہو جائے اور شام کو پڑھ لے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے، وہ بندہ جنت میں جائے گا، بس وہ بندہ جنت، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کی حضور آج بھی غیبی مدد فرما رہے ہیں، بس ظاہری بھی فرما رہے ہیں، اور خوابوں کے اندر اپنی زیارت فرما کر بھی ان کو ہنسنا عطا فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل، آج ہمارے پاس ایک نسخہ آ گیا، چلو کم از کم دن میں ایک مرتبہ یہ جملہ پڑھ لیا کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے اس چیونٹی کی آواز سن لی۔ تو انبیاء کرام جو ہیں یہ کہکا مار کر نہیں ہنستے، یہ صرف مسکراتے ہیں۔ بندہ جب یہ جملہ بولتا ہے نا، اس وقت اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 اور 19 کی تلاوت کی ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں، وہم لا یشعرون، بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے، تمہیں روند نہ ڈالے۔ یعنی جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اس کی بات جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی تو وہ مسکرا کر ہنس پڑے۔ فتبسم ضاحكا من قولها، جب سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز سنی، بات سنی تو ہنس پڑے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے ان کا شکر ادا کرتے رہنے پر قائم رکھ، جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو نعمتیں عطا کی۔ تو
تو ان کا شکر ادا کرتے رہنے پر قائم رکھ، اور مجھے ان نیک اعمال پر قائم رکھ جن سے تو راضی ہے۔ یا اللہ مجھے وہ اعمال عطا فرما، یعنی ان اعمال پر مجھے قائم رکھ جن سے تو راضی ہے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، اپنے نیک بندوں میں مجھے اپنی رحمت سے شامل کر لے۔ اچھا، اب اصل میں یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کی جو ملکہ ہے اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے لشکروں کے ساتھ، اور آپ کے لشکروں میں پرندوں کے لشکر تھے، درندوں کے لشکر تھے، انسانوں کے لشکر تھے، جنات کے لشکر تھے۔ آپ کے لشکروں کے اندر 300 میل 400 کلومیٹر کے اندر تو آپ کے لشکر پڑاؤ کرتے تھے۔ تو اب اصل میں آپ اپنے لشکروں کے ساتھ آپ طائف یا شام کی وادی پر سے گزرے۔ تو بعض جگہوں پر ہے کہ اب ہوا میں تھے، مگر بعض جگہوں پر ہے کہ نہیں آپ زمین پہ تھے تو گزرے۔ تو آپ اس علاقے میں سے گزرے جہاں چیونٹیوں کی کثرت تھی، چیونٹیاں بے شمار تھیں۔ اچھا، جب چیونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ اے چیونٹیوں کی جو ملکہ ہے، کہنے لگی کہ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر جو ان سے بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ اب بے خبری کا لفظ اس چیونٹیوں کی ملکہ نے اسپیسیفکلی ساتھ قرآن بتا رہا ہے کہ اس نے ساتھ کہا کہ بے خبری میں نہ کچل ڈالیں جو ان سے۔ اب چیونٹیوں کی ملکہ نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی جو ہیں یہ عدل کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ نبی جو ان سے یہ جبر اور زیادتی کرنے والے نہیں ہوتے، یہ ان کے شان کے لائق ہی نہیں ہے نبیوں کے کہ وہ کسی پر جبر کریں یا زیادتی کریں۔ یہ نبی، اللہ کے نبی اور ولی، یہ عدل کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چیونٹیاں کچلی جائیں یا کچل جائیں جو ان سے ہیں، تو یہ بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، بے خبری میں۔ تو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنے لشکروں کے ساتھ یہاں سے گزر ہو تو یہ نہ ہو کہ بے خبری کے اندر وہ تمہیں کچل جائیں، کیونکہ وہ وادی ہی چیونٹیوں کی تھی، وادی چیونٹیوں کی تھی جان سی ہے۔ تو ان کی توجہ ہی نہ ہو تو تم سب یا جتنی بھی تم لوگ ان کے پاؤں کے نیچے یا جیسے بھی یہ کچلے نہ جاؤ بے دھیانی میں۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ بے خبری میں کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان سے ہیں یا ان کے لشکر جو ان کے ساتھ ہیں بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ دیں۔
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نبی جو ہیں وہ عدل کرنے والے ہوتے ہیں، جبر اور زیادتی کرنے والے نہیں ہوتے نبی۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی 3 میل دور تھا، ابھی وہاں اس وادی میں داخل نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے اس چیونٹی کی آواز سن لی۔ 3 میل سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز کو سن لیا، کیونکہ ہوا جو تھی، ہوا بھی آپ کے زیر فرمان تھی، ہوا بھی، ہوا، بادل، جانور، پرندے، درندے، ہر چیز، جنات آپ کے زیر فرمان تھی۔ تو ہوا بہت دور دور کی آواز بھی جو ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ تو آپ نے اس چیونٹیوں کی ملکہ کی وہ بات سن لی جون سی ہے، تو وہاں سے آپ نے 3 میل پہلے سے یہ آواز جون سی ہے نا سن لی۔ تو آپ نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، آپ نے فوراً اپنے لشکروں کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، تاکہ چیونٹیاں جون سی ہیں یہ اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جائیں، یہ اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پاؤں کے نیچے کچلی جائیں یا یہ ماری جائیں جون سی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سفر بعض تفسیروں میں یہ آیا ہے کہ یہ ہوا میں نہیں تھا، یہ پیدل سفر تھا اور سواریوں پر تھا، اس لیے یہ بات ہوئی جون سی ہے۔ تو بہرحال تو اب اگلی آیہ کریمہ کے اندر آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا گیا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سے سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے۔ اب انہوں نے جب اس چیونٹیوں کی بات کو سنا تو وہ ہنس پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو کیونکہ آپ نے کہا کہ یار چیونٹیوں کی جو وہ ملکہ ہے، یعنی آپ کو تعجب ہوا کہ اس کو چیونٹیوں کی، اپنی قوم کی، اپنے قبیلے کی، ان کی حفاظت اور ان کی ضروریات کی تدبیر، اور پھر وہ چیونٹیوں کو نصیحت بھی کر رہی ہیں، اس کے قبیلے کی ہیں، اس کے شہر کی ہیں، اس کے ملک کی ہیں چیونٹیاں، تو ان کو نصیحت بھی کر رہی ہے کہ بھی جلدی سے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں ماری نہ جاؤ۔ آپ کو تعجب ہوا تو آپ مسکرانے لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ مسکرا پڑے، آپ ہنس پڑے۔ آج کا موضوع اصل میں یہ ہے، یہاں سے کہ آپ مسکرا پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ہنس پڑے۔ وہ تو اس کے ضمن میں اس کی تمہید تھی اس بات کی کہ بھئی آپ کیوں مسکرائے، آپ کیوں مسکرائے۔ تو ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کرام جو ہیں، انبیاء کرام، ان کا جو ہنسنا ہے نا، ہنسنا یہ تبسم ہوتا ہے، مسکرانا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کہکا لگا کے نہیں ہنستے، انبیاء کرام جو سے کہکا لگا کر نہیں ہنستے، جیسے عام لوگ کہکے مارتے ہیں، کہکا مار کر نہیں ہنستے جن سے، یہ مسکراتے ہیں۔ انبیاء کرام ان کا ہنسنا تبسم ہی ہوتا ہے، کہکا نہیں مارتے۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورا ہنستا دیکھا ہی نہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورا ہنستا دیکھا ہی نہیں، حتیٰ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو کو تو دیکھ لیتی تھی، یعنی آپ مسکراتے تھے
آپ کا دہن مبارک کھلتا تھا مگر کہکا نہیں، کہکا یا کہکے کی آواز نہیں ہوتی تھی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہوں، میرے حضور قبلہ و کعبہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک جگہ شعر لکھا، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ہسدائیں تے ہوندیاں نے قربان بہاراں تیرے تو ہسدائیں تے ہوندیاں نے قربان بہاراں تیرے تو، اے مال تے کی جند واری تیرے سونے یاراں تیرے تو۔ آہا ایک یوسف رضی اللہ تعالیٰ، ایک یوسف کی یہ حسن لیا سب مانواراں تیرے تو، جند جان میں واراں تیرے تو، یا رسول اللہ جند جان میں واراں تیرے تو، صدقے گلزاراں تیرے تو انبیاء کرام جو ہیں یہ کہکا مار کر نہیں ہنستے، یہ صرف مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، تبسم۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو ضرور جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ حضور نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اس حدیث میں جو فرمایا گیا نا کہ جو شخص سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا میں اس کو جانتا ہوں، دیکھیں یہ تو بات ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونا ہے، مگر یہ کس بندے کا آپ ذکر فرما رہے ہیں؟ یہ اس بندے کا ذکر آپ فرما رہے ہیں، اس بندے کا جو گناہگار مسلمان جب جو بھی اپنی سزا پانے کے بعد جب سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، حضور نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں، اس شخص کو جانتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور میں اس شخص کو بھی ضرور جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا، میں اس کو بھی جانتا ہوں، یعنی میں اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے اخیر میں دوزخ میں سے نکالا جائے گا۔ اچھا، ایک شخص کو اب قیامت والے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس شخص کے سامنے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو، اس شخص کے سامنے اس شخص کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو۔ اس بندے نے زندگی میں جو گناہ کیے تھے ان گناہوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ پیش کرو اس شخص کے جن سے، بڑے گناہ اس کے سامنے نہ بیان کرنا۔ اچھا، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اچھا، تو اب اس شخص سے کہا جائے گا کہ تم نے فلاں دن جن سے یہ بھی گناہ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں میں نے کیا تھا۔ پھر بھائی تم نے فلاں بھی گناہ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں میں نے کیا تھا۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حکم یہ ہوگا کہ اس شخص نے زندگی میں جو گناہ کیے ان میں سے چھوٹے گناہ پیش کرو، بڑے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا ہے اس کے سامنے،
تو اس کو کہا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ، اس نے کہا ہاں میں نے کیا. تم نے یہ بھی گناہ کیا؟ تب وہ کہے گا کہ ہاں میں نے یہ گناہ بھی کیا. اب بڑے بڑے گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے چھپائے جائیں گے. تو وہ مانے گا، وہ کہے گا ہاں میں نے یہ گناہ کیا، یہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا گناہ جو ان سے. اچھا اب دل میں وہ بندہ ڈر رہا ہوگا، یار میں نے تو اس سے بھی بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے، وہ تو میرا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا یہاں پر، ان گناہوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. تو اچھا اب وہ کہے گا کہ اچھا اب کہا جائے گا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی دے دو. اب اللہ کا حکم ہوگا. پہلے تو اللہ کہے گا کہ بھئی اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ اس کے سامنے رکھنا، بڑے گناہ اس کے سامنے نہ رکھنا. یہ مسلم شریف، ترمذی شریف، مسند احمد شریف کی حدیث ہے. اچھا چھوٹے چھوٹے گناہ جب بیان کیے جائیں گے وہ اقرار کر لے گا کہ ہاں میں نے یہ میں نے گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. تو اب اس کو کہا جائے گا کہ بھئی اس کے وہ جتنے گناہ ہوں گے اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی دے دو، اس کو نیکی دے دو. بے نیاز ہے، مالک ہے، اس کی مرضی ہے، جو مرضی کرے، اس کی مرضی کے آگے کون کیا کر سکتا ہے جن سے. اس کو نیکی دے دو. اچھا اب وہ کہے گا، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اس کا مفہوم یہ ہے، وہ عرض یہ کرے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تو اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے، ان کا تو یہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہوا. میں نے تو اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ کیے گئے تھے، تو جن کو یہاں میں لکھا ہوا دیکھ ہی نہیں رہا، جو ان سے یہاں موجود ہی نہیں ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اب وہ بندہ جس کو یعنی جس کے متعلق اللہ نے پہلے یہ کہا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے بیان کرو، اس نے سب کا اقرار کر لیا، بڑے گناہ چھپا لیے گئے کہ اس نے تو یہ بھی کیا، یہ بھی. اچھا اب چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو، نیکیوں میں تبدیل ہو گئے. اب وہ کہے گا کہ میرے تو اس سے بھی بہت بڑے بڑے گناہ تھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ بندہ یہ کہے گا نا کہ میرے تو اس سے بھی بہت بڑے بڑے گناہ تھے جو یہاں موجود ہی نہیں ہے رجسٹر کے اندر، تو حضرت ابو ذر غفاری آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ہنسنا شروع ہو گئے، ایک دم ہنسنا شروع ہو گئے، اور حضور اتنا ہنسے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے، اتنا ہنسے کہ حضور کی داڑھیں باہر ظاہر ہو گئیں جو ان سی میں. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے حضور کو اتنا ہنستے ہوئے دیکھا کہ وہ بندہ وہ کہے گا کہ میرے چھوٹے بڑے گناہ، یعنی وہ بندہ حیران ہو رہا ہے کہ میرے بڑے گناہوں کو چھپا لیا گیا، چھوٹے گناہ بیان کیے گئے، میں نے قبول بھی کر لیے اور چھوٹے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا، مگر وہ کہے گا کہ میرے بڑے گناہ کدھر گئے، وہ تو رجسٹر میں موجود ہی نہیں. یہ اس بات پر حضور اتنا ہنسے کہ جس کا حساب ہی نہیں ہے. آہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم اللہ اکبر کی عادت پہ لاکھوں سلام. آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے جو ان سے واہ. تو اس کے اوپر ایک بزرگ نے نا اس شعر کے اوپر تضمین لکھی. تضمین کہتی ہیں
کہ کسی کے شعر کے اوپر اپنے کلام اور اپنی نظم کے کچھ اشعار بنانا، اسی وزن کے اوپر، اسی پیٹرن کے اوپر، اسی نقل کے اوپر اپنی نظم اور اپنے کلام کے کچھ اشعار بنا لینا. تو اس کے اوپر ایک بزرگ نے اسی کے اوپر تضمین، اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے اوپر تضمین لکھی. انہوں نے کہا مضطرب غم سے ہوتے ہوئے ہنس پڑے، مضطرب غم سے ہوتے ہوئے ہنس پڑے، رنج سے جان کھوتے ہوئے ہنس پڑے، بخت جاگ اٹھیں سوتے ہوئے ہنس پڑے. کیوں؟ حضور اپنی ظاہری زمانے حیات میں بھی لوگوں کو ہنساتے رہے، ان لوگوں کی تسکین کرتے، لوگوں کو سکون ملتا تھا حضور کی بارگاہ کے اندر. ان کی بارگاہ میں روتے ہوئے جاتے تھے اور ہنستے ہوئے واپس آتے تھے. تو اور آج بھی بعض ایسے لوگ ہیں جن کی حضور آج بھی غیبی مدد فرما رہے ہیں، بعض ظاہری بھی فرما رہے ہیں، اور خوابوں کے اندر اپنی زیارت فرما کر بھی ان کو ہنسنا عطا فرما رہے ہیں. بخت جاگ اٹھیں سوتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو بات چلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہنسنے کے اوپر. اچھا اب یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے بھی اس شعر کے اندر یہ جو فرمایا ہے، میں سوچتا ہوں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. بھئی آپ چاہتے تو آپ کہہ سکتے تھے، شعر ہی بنانا ہے نا، جس کی تسکین سے روتا ہوا ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتا ہوا ہنس پڑے. بھئی وہ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو شاید کسی ایک واقعے کی طرف، مگر اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، یہ اس زمانے میں بھی، یہ اس زمانے میں بھی، اور یہ کوئی ایک نہیں، یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں جن کو حضور کی برکت سے ہنسنا نصیب ہوا. تو معلوم ہوا چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، نہ کہ اتنا سپاٹ اور کرخت چہرہ بنا کر رکھنا کہ بندہ ہی ڈر جائے کہ یار یہ ابھی کچھ اٹھا کر مار دے گا. یہ سنت رسول ہے، نہ کہ سنت رسول کے خلاف چلنا. اصل چیز یہ ہے بیٹا، اصل چیز یہ ہے. تو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی بن ربیعہ بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، مستدرک کی حدیث ہے. علی بن ربیعہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہاں حاضر تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوار ہونے کے لیے حضرت علی کے پاس ایک سواری لائی گئی، حضرت علی کے پاس. تو جب حضرت علی نے آپ نے اپنا پاؤں رکاب اس میں رکھا نا، تو حضرت علی فرمانے لگے بسم اللہ، اور جب سواری کی پشت پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو جب رکاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ، اور جب پشت پر بیٹھ گئے سیدھے ہو کر تو فرمایا الحمدللہ. پھر حضرت علی کہنے لگے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اچھا پھر 3 دفعہ
حضرت علی نے الحمدللہ کہا اور 3 دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اب آپ نے یہ کہا، اچھا اب حضرت علی ہنسنے لگ گئے، حضرت علی یہ کہہ کر ہنسنے لگ گئے۔ علی بن ربیعہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ ہنس کیوں رہے ہیں، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا آپ ہنس کیوں رہے ہیں، تو آپ کس وجہ سے ہنسیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح تم نے سارا عمل مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، اسی طرح یہ جو میں نے ابھی سارا عمل آپ کو حدیث کا بتایا ہے، اسی طرح میں نے یہ عمل حضور کو کرتے ہوئے دیکھا کہ حضور بھی سوار ہوئے، رکعہ میں آپ نے یہ پڑھا، پھر یہ پڑھا، پھر یہ پڑھا، پھر یہ پڑھا، پھر حضور مسکرائے، پھر حضور ہنسے، پھر حضور ہنسے۔ یہ تھی محبت، اصل طریقت۔ حضرت عثمان غنی غالباً آپ ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر باقاعدہ ہنسا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس جگہ پر بیٹھ کر ہنستے کیوں ہیں؟ فرماتے تھے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بیٹھ کر ہنستے ہوئے دیکھا ہے، تو میں فقط حضور کو یاد کر کے میں بھی اسی جگہ پر بیٹھ کر ہنستا ہوں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت، یہی ہے شریعت اور یہی ہے طریقت۔ یہ تو آپ فرمانے لگے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا جیسے میں نے کیا ہے، اور تم نے مجھ سے سوال کر لی ہے، میں نے بھی اسی طرح سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں نے اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہنسے کیوں ہیں، آپ ہنسے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے جب ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہنسے کیوں ہیں، تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا بے شک تمہارا رب اپنے بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا بندہ جب یہ جملہ بولتا ہے نا اس وقت اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اس وقت اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ بھائی پتہ نہیں آپ سے ساری زندگی اللہ خوش ہوا ہے یا نہیں ہوا، مگر ایک بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل آج ہمارے پاس ایک نسخہ آ گیا، چلو کم از کم دن میں ایک مرتبہ یہ جملہ پڑھ لیا کریں، اور اس اب 100% دنیا کا قانون تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا کا قانون تبدیل ہو سکتا ہے، نظام تبدیل ہو سکتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ جس طرح حضور نے فرما دیا وہ ویسے ہی ہے۔ 100% جب آپ نے یہ کہہ دیا اللہ آپ سے راضی ہو گیا، اللہ آپ سے خوش ہو گیا، اور جس سے اللہ خوش ہو گیا تو اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں نے آپ کو یہ حدیث پچھلی 11ویں شریف کے اوپر سنائی تھی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ سید الاستغفار پڑھ لے اور شام کے وقت سید الاستغفار پڑھ لے۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اور میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے وعدے اور اپنے عہد کے اوپر قائم ہوں جو میں نے تیرے سے کیا تھا، جو میں نے تیرے ساتھ کیا تھا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے ان تمام کاموں سے جو میں نے کیے، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے ان تمام کاموں سے۔
ابو لک بنعمتک علیہ، میں تیری بارگاہ میں تیرے سامنے تیری عطا کردہ ساری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، وَأَبُوءُ بِذَنبِی، اور میں اپنے سارے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، فاغفر لی، وہی بات ہو گئی نا، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا مجھے معاف کرنے والا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چلو یہ تو بہت لمبا ہے نا سید الاستغفار، چلو مگر آپ کو یاد کرنا چاہیے، اس کی ایک برکت سن لیں آپ صرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ صبح پڑھ لے، اگر شام سے پہلے فوت ہو جائے، اور اگر شام کو پڑھ لے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے، وہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جنت میں جائے گا، بس وہ جنت میں جائے گا، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ پھر کہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور پھر حضور ہنسنے لگ گئے، پھر حضور ہنسنے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے نا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بھئی کتنے لفظ ہیں مجھے بتائیے، ہاں کتنے لفظ؟ فاغفر لی، مجھے میرے گناہ مجھے معاف کر دے جو ان سے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بے شک تیرے سوا میرے گناہوں کو کون بخشے گا۔ اب یہ تو خیر یہ جو آخری جملہ ہے یہ وہی جو میں نے آپ کو سید الاستغفار پڑھ کر سنایا ہے، یہ اس کے اندر بھی آتا ہے یہ جملہ جو ان سے۔ تو کہہ یہ رہا ہوں کہ چلو یہ 4 لفظ ہی اگر آپ روز پڑھ لیں تو آپ پڑھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ دل میں بھی پڑھ لیں تو آپ 100% آپ کسی دوست کو کہہ سکتے ہیں اللہ اس وقت میرے سے خوش ہے، اللہ اس وقت میرے سے خوش ہے، خوش ہے اللہ اس وقت۔ کیوں؟ بے شک آپ نے دل میں پڑھا ہے، بے شک آپ نے دل میں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جگہوں پر یہ حدیث آئی ہے، حضور نے فرمایا جو اتنا کہہ دے اللہ اس سے خوش ہے، سمجھ لو کہ اللہ اس سے خوش ہے جو اس سے۔ اور اسی طرح یہ جو سید الاستغفار میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، کیا ہے؟ سمپل 3 لائنیں ہیں، 3 سینٹینس ہیں، آپ اس کو یاد کر لیں، مگر کتنا بڑا تحفہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو بندہ صبح کے وقت پڑھ لے، اگر شام سے پہلے فوت ہو جائے، اور شام کو پڑھ لے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے، وہ بندہ جنت میں جائے گا، بس وہ بندہ جنت میں، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ وامتہ اجمعین۔